بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو ایپیسوڈ 13 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ وہ ایک آس اور نراس میں گھر گری سکندر کی دعوت کی تیاری کر رہی تھی۔ دل اچانک ہی اداسیوں میں گرنے لگتا، پھر اچانک ہی پر امید ہونے لگتی۔ نینی کے ساتھ مل کر وہ ایک بہت اچھی اور شاندار سی دعوت کا اہتمام کر رہی تھی، جس میں پاکستانی کھانے بھی تھے اور اٹالین بھی۔ پاکستانی کھانے بنانے اسے نہیں آتے تھے مگر کھاتی شوق سے تھی۔ پاکستانی ڈشز نینی بنا رہی تھی، اٹالین ڈشز وہ تیار کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس نے گلدان میں تازہ پھول سجا دیے تھے، میز پر نیپکنز، پلیٹس، چھری، کانٹے، سب کچھ سلیقے اور ترتیب سے رکھ۔ وہ خود بھی ٹخنوں تک آتا لمبا سیاہ اسکرٹ اور گلابی سادہ شرٹ پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ بیل کی آواز سنتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ کیا پتا وہ آج اس سے کہہ دے جو اس کے لبوں سے سننا چاہتی ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ سکندر کے لیے کھولتے ہوئے جانتی تھی کہ اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا ہے۔ چاؤ سینیورینا جینز اور ٹی شرٹ پہنے مسکراتا وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں خوبصورت پھولوں کا گلدستہ تھا اور دوسرے میں خوبصورت اور فینسی شاپنگ بیگز۔ ایک الگ سے شاپر اور بھی تھا۔ چاؤ، وہ مسکراتے ہوئے سامنے سے ہٹی اور اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ دروازہ بند کر کے مڑی تو سکندر نے پھول اور ایک بیگ اس سے پکڑایا۔ وہ یہ کیا ہے؟ اپنی رومن دوست کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ پھولوں کی خوشبو سونگھنے لگی۔ وہ دونوں لیونگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ لیزا سکندر کے لائے تحفے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے لیے فائن آرٹس پر ایک بہت مہنگی اور نایاب کتاب تحفے میں لایا تھا۔ بہت قیمتی لکڑی سے بنا ایک پورٹیبل ایزل کا سیٹ بھی تھا، جس میں پینٹس، بروشز اور پلیٹ وغیرہ کو رکھنے کے لیے خوبصورت خانے بنے ہوئے تھے۔ وہ 2 عدد پرفیوم سے ایک مہنگا سا پین کا سیٹ تھا اور ساتھ میں چاکلیٹس کا ایک ڈبہ تھا۔ یہ ایک تحفہ ہے۔ یہ بھی اس کے لائے تحفوں کو دیکھ رہی تھی کہ کچن سے نینی بھی وہیں آ گئے۔ بیٹا السلام علیکم۔ سکندر انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ نینی نے دعا دیتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ آج کے اس ڈنر کی تیاری میں نینی نے اس کا ساتھ اتنی ہی خوشی سے دیا تھا جتنی خوش وہ تھی۔ اسے کئی بار شک سا ہوا تھا کہ شاید نینی اس کی کیفیت کو سمجھ رہی ہیں۔ انہوں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، مگر ڈنر کی تیاری انہوں نے جس جوش و خروش سے کی اور ابھی سکندر کو دیکھ کر خوشی سے ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، وہ اس میں شک میں مبتلا کر رہا تھا کہ نینی کچھ نہ کچھ اندازہ ہے اس کی سوچوں کا۔ دوسرا شاپنگ بیگ سکندر نے نینی کو دیا تھا۔ وہ ان کے لیے بھی پرفیوم اور گھر میں سجانے کے لیے چند ڈیکوریشن پیس لایا تھا۔ تیسرا شاپر جو سکندر نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا، اس میں ناشپاتیاں تھیں۔ اسے اس کی پسند یاد رہی تھی۔ وہ اس کے لیے اس کے پسند کا پھل لے کر آیا تھا۔ خیر سے آج روانگی ہے بیٹا؟ جی آنٹی، صبح ہو جائے گی۔ نینی نے تحفہ لیتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھے سکندر سے پوچھا۔ سکندر بڑے اخلاق سے انہیں جواب دے رہا تھا۔ جتنی دیر نینی سے بات کرتی رہی وہ اس کی طرف متوجہ تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت سادہ اور عام سے انداز میں مسکرا کر بول رہا تھا۔ اسے نینی کو دیکھنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے سکندر کو صوفے پر ساتھ بیٹھا بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ نینی، آپ اور سکندر باتیں کریں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ صوفے پر سے اٹھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے رونا آنے لگا تھا۔ اسے سامنے رکھے سکندر کے تحفے الوداعی تحفے لگ رہے تھے، جیسے وہ اس سے بچھڑنے سے پہلے، الوداع کہنے سے پہلے اپنی کچھ خوبصورت یادیں ان تحفوں کی صورت میں اس کے پاس چھوڑ جانا چاہتا تھا۔ وہ دوستانہ انداز میں اس طرح باتیں کر رہا تھا جس طرح کیا کرتا تھا، پھر بھی اس کے بیٹھنے کا انداز ودا ہونے والا لگ رہا تھا۔ تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نینی سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر واپس بٹھاتے ہوئے بولی اور کچن میں چلی گئیں۔ کہاں کھو گئیں؟ اسے گمسم سا بیٹھا دیکھ کر سکندر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی ہلکا سا مسکرائی۔ چپ سی لگ رہی ہو آج، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے جیسے ایک دوستانہ فکر مندی ظاہر کی تھی۔ وہ اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیوں چپ ہوں، میں کیوں اداس ہوں؟ اس کا دل چاہا تھا سکندر سے چیخ کر پوچھے، اسے جھنجھوڑے۔ ہاں، آج صبح سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، وہ بول سکی مسکرا کر، محض اتنا ہی۔ تو سینیورینا، تمہیں اس ڈنر کو ملتوی کر دینا چاہیے تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آرام کر لیتی ہوں۔ اتنے اطمینان سے اسے یہ حل بتا رہا تھا۔ کیا اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آج یہاں سے چلا جائے گا؟ صبح میں طبیعت ٹھیک تھی، اب ٹھیک نہیں تھی، اب بالکل ٹھیک ہے۔ آؤ میں تمہیں تمہاری پینٹنگ دکھاؤں۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھی تھی۔ سکندر اس کے پیچھے تھا۔ چکردار زینے پر چڑھ کر دونوں اوپر آ گئے تھے۔ وہ سکندر کی تصویر کی نوک پلک میں بھی سنوار چکی تھی، اب وہ ہر اعتبار سے مکمل تھی۔ کسی اور حوالے سے یہ پینٹنگ اس کے دل کے بہت قریب تھی، مگر ایک آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی ایگزیبیشن میں رکھی جانے والی تصاویر میں سب سے بہترین
اور بے مثال تصویر ہوگی۔ کام تو وہ ہر تصویر پر ہی دل سے کیا کرتی تھی، مگر یہاں شاید دل کی دھڑکنیں بھی اس تصویر کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھیں۔ واو گریٹ! کیا میں اتنا خوبصورت ہوں لیزا؟ وہ تصویر کی تعریف کرتے کرتے شرارتی انداز میں بولا تھا۔ نہیں، میں نے تمہیں خوبصورت پینٹ کیا ہے، اس لیے خوبصورت لگ رہے ہے، وہ اس کی شرارت بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی تھی۔ تم واقعی کمال کی آرٹسٹ ہو لیزا، صرف میں ہی نہیں بلکہ فاؤنٹین اور اس کے گرتا پانی سب کچھ جیسے زندہ ہو کر پھر سے سامنے آ گئے ہیں، جیسے کسی پینٹنگ کے سامنے۔ بس حقیقت میں ٹیوالی میں اس فاؤنٹین کے سامنے بیٹھا خود کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ سچے دل سے اس کے آرٹ کی تعریف کر رہا تھا۔ اپنا آرٹ اس پل سے بالکل بے معنی اور حقیر لگ رہا تھا۔ اپنی کوئی خوبی اس پل خوبی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر وہ اتنی ہی اچھی ہوتی، اگر وہ اتنی ہی خوبیوں کی مالک ہوتی تو کیا اسے اچھی نہ لگ جاتی؟ تب کیا وہ اسے پردیس میں ملی چند روز ایک دوست سمجھ کر یوں الوداع کہہ دیتا؟ لیزا سکندر آ جاؤ بیٹا، کھانا لگ گیا ہے۔ شاید اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں جب سینے کے نیچے سے کھڑے ہو کر نینی نے دونوں کو آواز دی۔ سکندر کی نگاہیں ہنوز اپنی تصویر پر تھیں، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ نینی کی آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ کیا تم نے میری آنکھوں کے وہ تمام تاثر پینٹ کر لیے جو کرنا چاہتی تھی؟ پینٹنگ سے نگاہ ہٹا کر اس نے اس سے پوچھا تھا۔ میرے خیال سے تو کر لیے ہیں۔ خیر چھوڑو، چلو آؤ چلتے ہیں، نینی کھانے کے لیے بلا رہی ہیں، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا کر بولی تھی۔ سکندر نے پورا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ چلو، وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے نیچے آ گئے تھے۔ آپ لوگوں نے تو واقعی میری دعوت کر دی، اتنے زیادہ تکلف کی کوئی ضرورت تھی تو نہیں، میں خود کو یہاں مہمان سمجھ کر بالکل نہیں آیا تھا۔ سکندر کھانے کی میز پر چنے انواع و اقسام کے کھانوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ نینی اس کی خاطر تواضع بڑے دل سے کر رہی تھی۔ انہوں نے تندوری چکن کا ایک پیس کاٹ کر اس کی پلیٹ میں رکھا۔ ہم کبھی تمہیں مہمان نہیں سمجھتے، دوبارہ جب بھی آؤ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھ کر آنا، نینی نے اس سے مسکرا کر کہا۔ پرتکلف کھانے کے بعد نینی نے پوچھا، اب کیا چلے گا، کافی یا گرین ٹی؟ وہ کھانے کے دوران زیادہ وقت خاموش رہی تھی، مگر اس کی خاموشی بھی زیادہ محسوس نہیں ہوئی تھی کہ نینی سکندر سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ صرف خاموشی سے مسکراتی رہی تھی، جیسے ان دونوں کی گفتگو میں بھرپور دلچسپی لے رہی ہو۔ کچھ بھی نہیں آنٹی، میں بس اب چلوں گا، میری پیکنگ تھوڑی رہتی ہے، ایکچولی آفس سے لیٹ آیا تھا، میری پیکنگ پوری نہیں ہو سکی۔ سکندر نینی کے استفسار پر مسکرا کر بولا تھا۔ وہ تینوں میز سے اٹھ گئے تھے۔ اتنے مزے کا آپ نے مجھے کھانا کھلایا کہ اب فلائٹ پر بھی کچھ نہیں لوں گا، کل دوپہر سے پہلے تو اب میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہے گا۔ وہ نینی سے خوشگوار اور با اخلاق سے انداز میں خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ خیریت سے تمہیں تمہارے گھر پہنچائے۔ نینی نے پرشفقت انداز میں اسے دعائیں دیں۔ تم کیسے جاؤ گے سکندر؟ میں تمہیں ڈراپ کرتی ہوں، لیزا نے کہا۔ اپارٹمنٹ کے دروازے تک نینی بھی ان دونوں کے ساتھ ہی آئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں لیزا، آج آفس کی گاڑی مجھے ملی ہوئی ہے، نیچے آفس کا ڈرائیور میرا انتظار کر رہا ہے، وہی مجھے ایئرپورٹ بھی چھوڑے گا۔ وہ جیسے اسے پہلے ہی اسے بتا رہا تھا کہ اس کی ایئرپورٹ روانگی کا بھی بندوبست ہو چکا ہے، مبادا وہ چلنے کو کہہ دے۔ نینی نے سکندر کو وہیں سے ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا جبکہ وہ اس کے ساتھ نیچے جا رہی تھی۔ سکندر پرسکون، مطمئن اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی سوچوں سے انجان اسے اپنے گھر والے، اپنے شہر اور اپنے ملک جانے کی جلدی تھی، خوشی تھی۔ وہ آنسوؤں کو اپنے دل میں گرتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو بہت پیارا ہو، اس سے بچھڑنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ یہ درد پہلی بار تو نہیں سہ رہی تھی، زندگی یہ درد تو اسے پہلے بھی دے چکی تھی۔ اس سے اس کا پیارا گھر چھینا تھا، اس سے اس کی بہت پیاری بہن بچھڑی تھی۔ تقدیر نے اس کی زندگی میں بار بار یہ درد سہنا لکھا ہے، پھر آج کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ آنسوؤں کو پیتے ہوئے وہ اپنے حوصلوں کو مضبوط کر رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں آ گئے جہاں سکندر کے آفس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اوکے سینیورینا لیزا، میں چلوں؟ گاڑی کے پاس آ کر رکتے ہوئے اس سے بولا۔ جاؤ سینیور سکندر۔ اس نے خود کو بہادری اور ہمت کے تمام بھولے ہوئے سبق یاد دلا کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ سکندر نے بڑی گرم جوشی اور خلوص سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نہیں، وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی مگر اوپر سے بہادر بنی مسکرا رہی تھی۔ لیزا، تمہارا روم واقعی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کے چند بہت ہی یادگار دن گزارے ہیں۔ روما کی ہسٹری، آرٹ، آرکیٹیکچر، فوڈ، موسم اور لیزا سب بہت اچھے ہیں۔ وہ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لا کر کہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک سکندر کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ٹریوی میں کوئنز نہیں اچھالا تھا، پھر بھی میری خواہش ہے میں زندگی میں دوبارہ روما ضرور آؤں اور لیزا سے ملوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے دوستانہ لہجے میں اس سے الوداعی جملے کہہ رہا تھا۔
خیر سکہ نہیں بھی اچھالا تب بھی کیا ہوا؟ تم نے قسمت پر بہت یقین رکھتی ہو، کیا پتہ قسمت ہمیں پھر ملوا دے۔ کسی کام سے تم دوحہ آ جاؤ، کسی کام سے میرا روما یا لندن آنا ہو جائے اور یوں اتفاقی ہماری پھر ملاقات ہو جائے۔ وہ ہنس کر بولا تھا، بس یہی تم اور کچھ بھی نہیں کہو گے، یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی تھی، وہ کمال ہمت سے مسکرا رہی تھی اور اپنا بھرم اسے بہت عزیز تھا۔ جب اس دل میں اس کی محبت نہیں تھی تو پھر کچھ کہہ کر اپنا بھرم، اپنی عزت گنوانا اسے ہرگز منظور نہ تھا۔ اگر کبھی دوحہ آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا لیزا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہاں ضرور، اس نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ دوحہ آ کر اس سے کہاں ملے گی، کس پتے پر ملے گی، یہ بتانے کی زحمت کو گوارا کیے بغیر وہ اسے دوحہ آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر آئی تھی۔ سکندر گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سکندر نے اسے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا تھا۔ کیا یہ شخص اب مجھے زندگی بھر کبھی نظر نہیں آئے گا، کبھی نہیں ملے گا؟ وہ اسے ہاتھ ہلا کر جواباً خدا حافظ کہہ رہی تھی تو اس کی گاڑی کو اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی سکندر کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہوئی، آنکھوں میں کب سے رکے آنسو یکدم بہہ نکلے۔ وہ اپنا کوئی بھی اتا پتا نشان چھوڑے بغیر ان سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ اس سے اس انداز میں رخصت ہو کر گیا تھا جیسے اب زندگی بھر دونوں شاید ہی کبھی ایک دوسرے سے دوبارہ مل پائیں گے۔ وہ دوبارہ بھی اگر کبھی کوئی تو اتفاقاً آئے گی۔ وہ خود سے اس سے پھر ملنے کی کوئی چاہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے واپس اوپر آ گئی تھی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں تھی۔ وہ اس وقت تنہا رہنا چاہتی تھی، بالکل گمسم جیسے ہاری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ نینی اندر آئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا تھا، چلا گیا۔ سکندر اس کے پاس بیٹھ کر انہوں نے آہستگی سے پوچھا تھا، جی؟ اس نے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو بڑی سرعت سے صاف کیے تھے۔ ابھی اوپر آتے ہوئے پتہ نہیں کس چیز سے ٹھوکر لگ گئی، بڑی زور سے چوٹ لگی ہے نینی۔ بھرائی آواز میں اس نے جیسے انہیں اپنے آنسوؤں کی توجیہ دینا چاہی۔ تم نے اس سے کچھ کیوں نہیں کہا لیزا، جو تمہارے دل میں تھا؟ ایک بار ہمت کر کے بول تو دیتی بیٹا۔ نینی اسے دکھ بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ نینی وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں نہیں رکھا، تمہیں پیدا نہیں کیا، مگر پالا تو ماں بن کر ہی ہے لیزا۔ ماں ہوں تمہاری، کیا ماں بیٹی اپنی بیٹی کے دل کا حال بھی نہیں جانے گی؟ میں تو یہ بات اس وقت بھی جانتی تھی جب تم کہتی تھی سکندر کی سب سے بڑی خرابی کا پاکستان سے تعلق ہونا ہے۔ بڑی ہنسنے کھیلنے اور دوستیاں رکھنے والی ہے میری بیٹی، مگر پھر بھی میں نے اسے پہلے کبھی کسی انجان شخص کے لیے آدھی رات کو روما سے نیپلز جاتے ہوئے نہیں دیکھا، چند روزہ ملے ہوئے کسی شخص کے ایکسیڈنٹ کے ہونے پر یوں ہلکان ہوتے نہ دیکھا۔ اس کی خاطر اپنے دن رات، اپنا سونا جاگنا، آرام سب کو بھول جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنے گھر لا کر ٹھہراتے نہیں دیکھا تھا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے، اس فکر میں مبتلا نہ دیکھا تھا۔ وہ نینی کے نرم لہجے میں کہی باتیں سن کر یکدم ہی رو پڑی تھی۔ آج سکندر یہاں ٹھہرا ہوا تھا اور تم نے ساری رات اس کے پاس لیونگ روم میں فلور کشن پر بیٹھ کر گزاری تھی۔ اس صبح جب میں فجر کے لیے اٹھی، میں وضو کے لیے باہر نکلی تو تمہیں فلور کشن پر بے آرامی سے بیٹھے صوفے پر سکندر کے نزدیک سر ٹکا کر سوتے دیکھ کر میرے دل کو کامل یقین ہو چکا تھا تمہارے سکندر کی توجہ التفات وقتی نہیں مگر بہت گہری ہیں۔ تمہیں میرا اس سے یہ پوچھنا برا لگا تھا کہ میں نے اس کی شادی اور منگنی کی بات کیوں پوچھی، مگر لیزا میں نے وہ سوال تمہارے لیے، تمہاری ماں بن کر سکندر سے پوچھے تھے۔ تم اس سے محبت کر رہی تھی اور تمہیں اس کی ذاتی زندگی کی کوئی ایک بات بھی پتہ نہیں تھی۔ وہ بے اختیار نینی کے کندھے پر سر رکھ کر زار و قطار رو پڑی تھی۔ ہاں مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی نینی، اور میرے لیے وہ بہت اہم ہو گیا تھا، مگر میں نے اس کے لیے سوچا، وہ اس نے میرے لیے کبھی نہیں سوچا۔ اگر سوچا ہوتا تو یوں خاموشی سے چلا نہ جاتا بنا کچھ کہے۔ وہ نینی کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم تو کہہ دیتی لیزا، اس کے کچھ کہنے کا انتظار کیوں کرتی نہیں؟ تم بول دیتی اپنے دل کی بات اس سے، اور اگر جواب میں وہ ہنس پڑتا، یہ کہہ دیتا کہ لیزا محمود میں تمہیں اتنا امیچور نہیں سمجھتا تھا کہ محض چند دنوں کی ملاقاتوں کو محبت سمجھنے لگو گی، ایک وقتی تعلق کو عمر بھر کا رشتہ سمجھنے لگو گی، پھر نینی میں کیا کہتی، میں تو اپنی ہی نظروں میں گر جاتی۔ اور اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اس نے مجھے ایک چند روزہ اور وقتی دوست سمجھا تھا جس سے یہاں سے جا کر اس کا کوئی رابطہ رکھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، میں ہار گئی نینی، میں ہار گئی، محبت آپ کی لیزا کا نصیب نہیں ہے، میرا گھر سیم اور اب سکندر، اور ایک کر کے میں نے اپنی ہر محبت کھو دی ہے نینی۔ وہ جانماز پر تھیں، ہمیشہ کی طرح ان کے سجدے طویل تھے، دعائیں محض آنسو اور
مانگنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھاتی لبوں سے کوئی لفظ ادا نہ ہو پاتا، فقط آنسو ہوتے جو قطار در قطار بہہ چلے جاتے۔ اگر شدت غم سے کوئی ایک لفظ نکلتا بھی تھا تو صرف اللہ اور میرا بچہ۔ وہ کب یاد نہیں آتا تھا، وہ کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ کوئی اسے یاد نہ کرے، سب اسے بھول جائیں، مگر وہ تو اپنے بیٹے کو نہیں بھول سکتی۔ ماں کے لیے تو اس کا بیٹا اگر قتل بھی ہو جائے تب بھی اس کا بیٹا ہی رہتا ہے۔ اس کی یاد کی تڑپ انہیں راتوں کو گہری نیند سے جگا دیا کرتی تھی، اس کی یاد انہیں ہنستے ہنستے رلا دیا کرتی تھی۔ دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ اسے یاد کر کے سب سے چھپ کر رویا کرتی تھی۔ نہ جانے دنیا کی بھیڑ میں کہاں بھٹک رہا تھا ان کا بچہ، ان کی جان، ان کا سکندر۔ کسی لمحے ایسی تڑپتی تھی ان کی ممتا کہ دل چاہتا تھا گھر سے نکل جائیں، اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے، اسے کھوجنے۔ وہ مل جائے تو اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگائیں، اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیں، بالکل اس طرح جیسے اسے بچپن میں اپنی گود میں بھر لیا کرتی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، اسے اپنی امان میں رکھ۔ روتے ہوئے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ان کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے۔ وہ فون پر کہہ رہا تھا، میں ٹھیک ہوں، میں خوب گھوم پھر رہا ہوں، میں آفس کے بعد سارا ٹائم سیر و تفریح میں گزارتا ہوں۔ مگر وہ ماں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، محض اس کا دل خوش کرنے کے لیے۔ وہ جس پل اپنے خوش اور مطمئن ہونے کی خبر انہیں دے رہا تھا، انہیں اس کی آواز تکلیف اور درد سے بھری میں لگ رہی تھی۔ اس روز ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا، تبھی انہوں نے اسے فون کیا تھا، ورنہ بہت جلدی ان کی سکندر سے فون پر بات نہیں ہوتی تھی کہ اس سے بات ہونے پر خود کو سنبھالنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہمیشہ ان کے لیے بے حد کٹھن ہوا کرتا تھا۔ وہ اٹلی میں تھا اور اپنے آفس کے کام سے روم گیا ہوا تھا، مگر وہ وہاں ٹھیک نہیں تھا، یہ اس کی ممتا انہیں بتا رہی تھی۔ کچھ ہوا تھا ان کے بیٹے کو، اس کی آواز میں تکلیف کیوں کر محسوس نہیں کر سکتی تھی، لاکھ وہ اسے ہنسی اور خوشگواریت کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتا۔ کہیں چوٹ لگی تھی ان کے بیٹے کو یا وہ بیمار تھا؟ وہ روتے ہوئے بے آواز اس کی صحت، تندرستی، لمبی عمر، خوشیوں کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اب ان کے سکندر کو بھی خوشیاں ملنی چاہیے تھی، اور کتنی سزا کاٹے گا وہ؟ مقررہ مدت زندان میں گزارنے کے بعد تو بڑے سے بڑے مجرم بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے بیٹے کی سزا کب ختم ہوگی؟ ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو انہوں نے گھبرا کر جلدی سے آنسو صاف کیے۔ وہ جائے نماز لپیٹتے ہوئے اٹھی تھی۔ آ جاؤ، انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر زین اندر آیا۔ السلام علیکم امو جان۔ وہ مسکراتے ان کے نزدیک آ گیا۔ وعلیکم السلام۔ پیار بھری نگاہوں سے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا۔ اب ان کے لبوں پر سجی مسکراہٹ تھی جیسے چھوٹا بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، اس طرح ان کا بڑا بیٹا کیوں نہیں رہتا؟ جلدی واپس آ گئے بیٹا؟ دل میں درد سا جاگا تھا۔ زین یہاں ہے، پر وہ کیوں نہیں؟ انہوں نے بیٹے کی پیشانی چومی۔ جی امو جان، بس علی کی طبیعت کا سن کر مجھ سے مزید نہیں رکا جا سکا، اور آج آمنہ شہریار اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کا بیٹا اپنے بیٹے کی موسمی نزلہ زکام کا سن کر اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگا سنگاپور سے واپس آ گیا تھا۔ ان کا آمنہ شہریار خان کا بیٹا بھی تو بیمار تھا، اور ان کا بیٹا تو برسوں سے تنہا تھا۔ زین سے 4 دن بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ انہیں تو زمانے بیت گئے تھے اسے گلے سے لگائے ہوئے، اسے پیار کیے ہوئے، اسے جی بھر کر دیکھے ہوئے۔ ان کی خاموش نگاہوں میں ایک پل ایک شکوہ آیا تھا۔ مل لیا علی سے؟ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر موضوع تبدیل کیا۔ جی، آتے ہی سب سے پہلے علی سے ملا ہوں، اور پھر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ پاپا کہاں ہیں؟ زین مسکرا کر بولا، اسٹڈی میں ہیں۔ انہوں نے نماز کے لیے باندھا دوپٹہ کھولتے ہوئے اسے بتایا۔ اچھا، میں پاپا سے بھی مل لوں؟ وہ ان کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ انہوں نے سرد آہ بھر کر زین کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے، اور ایک نگاہوں سے اتنا دور، اتنا اوجھل، جیسے وہ کبھی ان کی زندگی کا حصہ تھا ہی نہیں۔ وہ کھانے کی میز پر خاموش بیٹھی تھی۔ ان کا شوہر، بیٹا، بہو، پوتے سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ وہ اپنے شوہر، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، پھر آخر وہ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اس میز پر وہ موجود نہیں ہے۔ وہ بھی یہاں بیٹھا ہوتا تو یہ منظر کتنا مکمل لگتا۔ ساری زندگی شوہر کی اطاعت گزاری کی تھی، خاموش سر جھکائے رہی تھی۔ ان کے لیے اب ان کی خاموشی کسی کو زیادہ محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ تو برسوں سے مہر بلب تھی، نہ کوئی شکوہ نہ شکایت۔ دادی جان، پاپا میرے لیے اتنی بڑی اسپورٹس کار لائے ہیں۔ ان کے 2.5 سال کے پوتے نے ماں کے ہاتھوں سے چاول کھاتے ہوئے بڑے جوش سے انہیں بتایا۔ وہ اسے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ اب صرف ایک وہی تھا جسے دیکھ کر، جس کی طوطی زبان میں ان کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر دل خوش ہوا کرتا تھا۔ وہ بھی بلا کا ذہین 2.5 سال کی عمر میں 4 سے 5 سال کے بچے والی باتیں کیا کرتا تھا۔ اپنے دادا اور تایا کی ذہانت اس نے
وراثت میں لے لی تھی۔ واہ بھائی واہ، مزے آ گئے میرے بیٹے کے، وہ ہنس کر بولی تھی، دادا جان آپ دیکھیں گے میری سپورٹس کار؟ اگر علی دکھائے گا تو ہم ضرور دیکھیں گے۔ شہریار خان کا سخت بے لچک اور سرد انداز بھی پوتے کو دیکھ کر مسکراہٹوں میں بدل جایا کرتا تھا۔ وہ شوہر کے مسکرا کر پوتے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، یوں مسکراتے ہوئے بھی دل کے اندر کہیں ماتم ہوا تھا، آنسو بہہ نکلنے کو بے قرار تھے۔ خوشی کے لمحے میں بھی ان سے خوش ہوا کر نہیں جاتا تھا۔ اپنی جس نمائش کی پرجوش تیاری اور اس بار روما میں کر رہی تھی، اس کا سرے سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے اپنی تصاویر، اپنی نمائش، یہاں تک کہ اپنا آرٹ بھی سب کچھ بے معنی اور بیکار لگ رہا تھا۔ اگر اس کا سولو شو ناکام ہو گیا تو بھی کیا فرق پڑے گا، اور اگر کامیاب ہو گیا تب بھی زندگی میں کیا تبدیلی رونما ہو جائے گی؟ نہ کامیاب ہونے سے نہ ناکام ہونے سے وہ تو اسے کسی بھی طرح نہیں ملنے والا تھا۔ کئی دنوں سے اس کی سیم سے بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ قنوطیت اور ڈپریشن میں وہ اس پر ایسا طاری تھا کہ کچھ دنوں سے اس نے اپنا سیل سرے سے آف کر رکھا تھا۔ اس کے سیل پر کئی بار ٹرائی کرنے کے بعد سیم نے گھر کے نمبر پر کال کی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ سینڈرا کے ساتھ اوپیرا دیکھنے گئی ہوئی تھی، اس خیال سے کہ شاید یوں ہی اس کا دل بہل جائے۔ وہ واپس آئی تو نینی نے اسے سیم کے فون کا پتہ چلا تھا۔ اپنے ڈپریشن میں وہ سیم کو بھول ہی گئی تھی۔ سیم یقیناً اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی، اس نے اسی وقت سیم کا نمبر ملایا تھا۔ کہاں ہو لیزا؟ میں کتنا پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے، تمہارا سیل کیوں آف تھا؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ بے چینی سے بولی، میں ٹھیک ہوں سیم، مختصر لفظوں میں بس اتنا ہی کہہ پائی۔ بچپن سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کرنے کی ایسی عادت تھی کہ اس وقت جب یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اس بیکار قصے کا سیم سے ذکر نہیں کرے گی، خواہ مخواہ وہ دور بیٹھی سیم اس کے لیے پریشان ہو جائے گی، تب اس کی آواز سنتے ہی گلا روند گیا تھا۔ لیزا کیا ہوا ہے سویٹ ہارٹ، تم رو رہی ہو؟ بے قراری سے بولی سیم۔ وہ برائی آواز میں بولی، سیم مجھ سے پینٹ نہیں کیا جا رہا، میری ایگزیبیشن کا کیا ہوگا؟ وہ اتنے کم دن رہ گئے ہیں۔ اسے رونا کسی اور بات پر آ رہا تھا اور وہ کسی اور چیز کا نام لے کر رہی تھی۔ مجھ سے لیزا کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ پچھلے کئی دن سے تم سے بات کر رہی تھی تو تم نے مجھے اتنی خوش لگ رہی تھی، مجھ سے شیئر نہیں کر رہی تھی، مگر تمہارے لہجے کی کھنک اور تمہاری بے وجہ ہنسی مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ ایسا ہوا ہے تمہاری زندگی میں جو تمہیں خوش کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی آ گیا ہے میری بہن کی زندگی میں، کوئی ہے جو میری بہن کو اچھا لگنے لگا ہے، مگر میں اسے اچھی نہیں لگتی سیم۔ وہ رو پڑی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ بچکانہ حرکت کر رہی ہے، مگر بہن کے سامنے بھی نہ روتی تو پھر وہ کہاں جا کر روتی؟ سیم جواباً ایک پل کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی، یوں جیسے سوچ رہی ہو کہ اس انکشاف پر خوش ہو یا بہن کے رونے پر دکھی۔ لیزا وہ کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد اس نے بہت آہستہ آواز میں پوچھا۔ وہ اپنے آفس کے کام سے یہاں آیا تھا، میں اس سے پہلی بار ملی تو میرا دل خود بخود ہی اس کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ انفیکٹ میں اب بھی اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، مگر اسے بھولنا میرے لیے ناممکن ہے سیم، حالانکہ وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ اس کے تصور میں سکندر کا چہرہ آ رہا تھا، مسکرا کر اس سے بات کرنا، کبھی اداس کبھی قہقہ لگا کر ہنسنا۔ اس کے چہرے کو تصور میں دیکھتے وہ رونا بھول گئی تھی۔ وہ سکندر کے چہرے کو تصور میں دیکھتی سیم کو مزید بتا رہی تھی، وہ لائر تھا، اس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وہ پاکستانی ہے؟ سیم اس کی بات کاٹ کر قدرے بے اعتباری سے بولی، جیسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ ہاں، اور تم ایک پاکستانی مرد کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ میں پاپا کے خلاف کچھ کہنا چاہتی ہوں اور نہ ہی ہاشم کے خلاف، مگر لیزا کیا ہم بہنوں نے اپنی زندگی میں اتنے پاکستانی مرد بھگت لیے ہیں کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ لوگ فطرتاً کس قدر خود غرض اور بے حس ہوتے ہیں؟ سیم بہت دکھ اور بے یقینی سے بول رہی تھی، اسے جیسے اس نے بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ سیم میں نے یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا، محبت سوچ کر نہیں کی جاتی۔ سیم مجھے یاد ہے تمہاری شادی کے وقت میں نے کہا تھا میں پاپا کو یہ خوشی کبھی نہیں دوں گی اور ان کی خواہش کے مطابق کسی پاکستانی مرد سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اپنی سب باتیں یاد ہیں سیم، مگر محبت کر لینے سے وہ کوئی مجھے مل تو نہیں گیا نا، وہ تو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ کر جا چکا ہے، میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ پھر اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ پاکستانی تھا یا کسی اور ملک سے؟ یہ تو میں صرف تم سے شیئر کر رہی ہوں، پاپا کو تو یہ بات کبھی پتہ بھی نہیں چلے گی۔ ہاں، محبت کر لینے سے وہ کون سا اسے مل گیا تھا، وہ کون سا اس سے کوئی رابطہ رکھنے کی امید تھی؟ وہ جو سیم کو سمجھانے، اس پر قائل کرنے کی کوشش کرتی کہ تمام پاکستانی مرد برے نہیں ہوتے،
اگر ان بہنوں کا گھر اور سیم کی زندگی پاکستانی مردوں کی وجہ سے برباد ہوئی تھی، تب بھی وہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تمام پاکستانی مرد ہاشم اسد اور محمود خالد جیسے ہوتے ہیں۔ سیم کو قائل کرنا بے معنی تھا کہ جس کے لیے وہ اسے قائل کرنا چاہتی تھی وہ تو کئی روز ہوئے زندگی ہی سے جا چکا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ میری زندگی سے جا چکا ہے سیم، وہ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود کو بہت دور لے جا چکا ہے۔ گلوگیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ فون بند کرنے کے بعد بہت اداس اور خاموش بیٹھی تھی۔ کیا ہوا لیزا، کیا کہہ رہی تھی سیم؟ نینی کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر سیدھی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ خفا ہو رہی تھی اس بات پر کہ میں نے کسی پاکستانی مرد سے یک طرفہ محبت بھی کیوں کی۔ وہ پھیکی سی ہنس کر بولی، دماغ خراب ہے اس لڑکی کا۔ سیم اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی نینی، اگرچہ یہ محبت بالکل بیکار ہے جس کے لیے یہ بحث ہو رہی ہے، وہ تو کب کا جا چکا ہے۔ پھر بھی سیم کی زندگی جس طرح برباد کی گئی ہے، اس کے بعد وہ کیسے کسی پاکستانی مرد کو اچھا سمجھ سکتی ہے؟ وہ تو یہ چاہے گی کہ میں کسی پاکستانی کے پیچھے اس کی محبت میں یک طرفہ طور پر مبتلا ہو کر اداس ہو کر اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کروں۔ وہ اداس لہجے میں بولی تھی، کیا برباد ہوئی ہے سیم کی زندگی لیزا؟ ماشاءاللہ پیسے میں کھیل رہی ہے، دولت، نوکر چاکر، عیش آرام، میاں عمر میں کچھ بڑا ہے تو کیا ہوا، اسے چاہتا تو ہے، اس کے ناز اٹھاتا ہے۔ نینی ایک دم خفگی سے بولی تھی، ان کے چہرے پر بھی ناپسندیدگی اور ناراضی جھلک رہی تھی، جیسے لیزا کی بات سے اتفاق کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ کچھ بڑے نہیں، ہاشم اسد سیم سے پورے 15 سال بڑے ہیں نینی، ایک بیوی کو فارغ کر چکے ہیں، 3 بچوں کے باپ ہیں۔ دولت سے خوشی نہیں ملتی نینی، سیم کو ان کے ساتھ کوئی مطابقت ہی نہیں۔ کہاں سیم اور کہاں وہ شادی شدہ مرد۔ سیم لاکھ خود کو خوش ظاہر کرے، آپ چاہے یقین کر لیں اس کی جھوٹی ہنسی کا، مگر میں اس کی بہن ہوں، میں جانتی ہوں اس نے پاپا کے لیے خود کو قربان کر دیا ہے، اپنی خواہشات اور آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ وہ ایک سمجھوتے کی زندگی گزار رہی ہے نینی، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ نینی نے برا سا منہ بنا کر یوں خاموشی اختیار کی جیسے اس کی کسی بھی بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ خیر ہم اس موضوع پر بہت بار بات کر چکے ہیں، چھوڑیں اس ٹاپک کو، یہ بتائیں مجھے کافی ملے گی؟ اس معاملے پر اس کی اور نینی کی سوچ میں اتنا فرق تھا کہ ذرا سی دیر میں اس موضوع پر بات ہوتی تو ان دونوں ہی کا موڈ خراب ہو جاتا۔ وہ سیم کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتی تھی، اور نینی جو اس والہانہ چاہت نچھاور کیا کرتی تھی اس کے لیے بالکل ماں جیسی ممتا لٹایا کرتی تھی۔ سیم کے لیے پتہ نہیں کیوں ان کا دل اتنا سخت ہو جایا کرتا تھا۔ بچپن میں جس طرح اس نے نینی کو پہلی ہی نظر میں اپنی آیا سے بڑھ کر اپنی ماں مان لیا تھا، سیم ایسا نہیں کر سکی تھی۔ اس نے بچپن میں نینی کو بہت تنگ کیا تھا۔ شاید لیزا بہت دبو سی لڑکی تھی، اس لیے نینی کی حفاظت میں آ جانے پر خوش ہوئی تھی، جبکہ سیم اس کے برخلاف شرارتی اور نٹ کھٹ سی تھی، سو وہ نینی کو تگنی کا ناچ نچائے رکھتی۔ وہ فرما برداری سے نینی کے احکامات مان لیا کرتی تھی، جبکہ سیم ان کے گھر کی سرکش لڑکی تھی، نینی کے احکامات کو تو کیا خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ سیم الٹا ایسی حرکتیں کر جاتی کہ نینی کو اکثر اور بیشتر خاصی سختی سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ سیم نے بچپن میں نینی کو بہت تنگ کیا تھا، انہیں محمود خالد سے بہت بار ڈانٹیں پڑواتی تھی۔ ان بہنوں کا وہ بچپن کب کا گزر چکا تھا، مگر نینی نے جیسے سیم کو اس کی شرارتوں اور حکم عدولیوں کے لیے کبھی معاف نہ کیا تھا۔ اسے نینی کے سیم سے اختلاف کی وجہ چونکہ پتہ نہیں، اس لیے اس وقت بھی اس نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ انہوں نے اس کے کھانے کی فکر کی تھی۔ جی نینی، سینڈرا کے ساتھ ہی کھا لیا، اب بس آپ کافی پلا دیں۔ نینی سر ہلاتی اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔